ٹوپی برقے کا رواج تھا وہ گیا، سادہ برقع آ گیا وہ گیا، پھر تنگ برقع آیا وہ گیا، اب کپڑے ادھے آ گئے۔ پتہ نہیں اگلے زمانے میں بھائیو خدا کے واسطے اس نفرت والی زندگی سے پناہ مانگو۔ موبائل کھولا، یہ دیکھ یہ لباس ہے، اللہ اکبر میرے عزیزو، موبائل کھولو گے جوتے کی برانڈے اس کے اوپر آئیں گی، کپڑے کی برانڈے اس کے اوپر آئیں گی، مکان کیسا بنانا ہے اس کے اوپر آئے گا، دکان بنانا۔ یہ کون بھیج رہا ہے؟ میں بھیج رہا۔ میڈ ان پاکستان تو ہے ہی کوئی نہیں، میڈ ان چائنا، میڈ ان برطانیہ، میڈ ان امریکہ۔ کن کی تقلید کرتے ہو؟ جن کے دسترخوان کے اوپر شراب نہ ہے ان کا دسترخوان ہی ادھورا کوئی نہیں۔ وہ میرے عزیزو یہود و نصارہ دور کی بات، ان کے گلی کے کتے بھی آپس میں یوں کر کے ملے تو کان کے اندر کہتے ہیں بتاؤ مسلمانوں کو ختم کیسے کریں گے؟ اور جن کا کتا بھی اسلام کا دشمن ہو، جن کی چڑیا بھی اسلام کی دشمن ہو، میرے عزیزو جن کا بچہ جب بھی وہ میز پر بیٹھے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جب دو آدمی اکٹھے ہو جائیں ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے بیت المقدس کو ختم کیسے کریں گے، بیت اللہ پہ حملہ کیسے کریں گے، پاکستان کی ایٹمی طاقت کو کیسے ختم کریں گے۔ ان کی تقلید کرتے ہو جنہیں بیٹی کا نہیں پتا، جنہیں ماں کا نہیں پتا، جنہیں بہو کا نہیں پتا، ان کی تقلید کرتے ہو جو بیوی بہن کو برابر سمجھتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہو جہاں ماں کے ساتھ لڑکا سو جاتا ہے۔ سنو آمنہ کے لال کے لایا ہوا دین، اتنا عظمت والا دین، اتنی شانوں والا دین۔ فرمایا جب بچہ جوان ہو جائے مائیں ذرا دور سے بچے کو پیار کرے، جوان بچہ ماں کے ساتھ لگ جائے اور جوان بچے کے حیا والے اعضاء ماں کے ساتھ ٹکرا جائیں اور دونوں کے دل میں ہلکی سی بے حیائی آ جائے، نکاح ہی باطل ہو جاتا ہے۔ فرمایا بیٹی باپ کے سامنے آوے اور یوں کر کے جب بھی ڈالے، باپ بیٹی سے پوتر رشتہ سب سے زیادہ کس کا؟ لیکن اگر بیٹی کے حیا والے اعضاء باپ کے جسم سے ٹکرائے اور باپ کے ذہن میں 19-20 آ گئی، میرے عزیزو رشتہ تو دور کی بات نکاح ہی باطل ہو جائے گا۔ ہمارا تو نبی بھی غیرت والا، ہمارا تو رب بھی غیرت والا، ہمارا تو اسلام بھی غیرت والا، ہمارے تو حیا ملی وہ بھی غیرت والے نبی کے صدقے، کردار ملا وہ بھی غیرت والے نبی کے صدقے، اخلاق ملا وہ بھی غیرت والے نبی کے صدقے۔ اوے لوگو دروازے کھولنے کی، پردہ ہٹانے کی، بازاروں میں جانے کی، شاپنگ کرنے کی، لنڈے بازار میں جانے کی، دودھ والی دکان پہ تیری میری بیٹی، رس والی دکان پہ تیری میری بیٹی، بیکری پہ تیری میری بیٹی، سبزی والی دکان پہ تیری میری بیٹی۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو اپنے گھر کو جنت بنانے کا اللہ سے وعدہ کیا تھا، یہ بازار سجانے کے لیے کہاں سے نکل گئی؟ اللہ اکبر، نہ بینک والے کی حیا، نہ دودھ والے کی حیا، نہ رکشے والے کی حیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ تو اتنی غیرت والی عورت تھی، نہیں یقین آتا۔ اٹھاؤ قرآن پاک 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا۔ او ایمان والو، ابا کیوں نہ ہو خبردار، اپنا گھر ہو، بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، غیرت والی دیاں، غیرت والی بیویاں کمرے میں جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو، باپ کو بھی اپنے گھر بیٹی کے ساتھ ملنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا، محمد رسول اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگوں کے ہاتھ میں لٹھ ہوا کرتا تھا، روشنی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن آنکھوں کے اندر حیا اور غیرت بڑی ہوا کرتی تھی۔ ابا جی نماز پڑھ کے آوے تھے، کھیتوں سے آوے تھے، جو لٹھ ہوئے کرتا تھا وہ زور سے دروازے پہ مارے تھے، کہاں چلے گئے گھر والے بھائی، جو زور سے مارے۔ چھوٹی کو بھی پتا تھا دادا آ گیا، نانا آ گیا، بیوی کو بھی پتا تھا غیرت والا شوہر آ گیا، ماں کو بھی پتا تھا غیرت والا بیٹا آ گیا، بہن کو بھی پتا تھا غیرت والا بھائی آ گیا۔ مولوی صاحب اب تو میں بہنوں سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ تاریخ پر تاریخ ہوتی ہے۔ یقین جانو ہم نے اپنی آنکھ سے وہ دور دیکھا جب طالب علمی دور میں ہم گھر آیا کرتے تھے، ہماری بہنیں گلے بعد میں لگایا کرتی تھی، پہلے تار پر سے دوپٹہ اتار کے اپنے سینے کو چھپایا کرتی تھی کہ غیرت والا بھائی آ گیا، بہن کو دیکھ کے غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر، پہلے بزرگ بابا جی اپنے گھر میں آوے تھے تو نہ کھانسی ہوا کرتی تھی نہ بلغم ہوا کرتا تھا، زور سے کھگورا مارے کرتے تھے، ہاں بھائی السلام علیکم، زور سے آواز دیا کرتا تھا۔ ہاں بھائی گھر والے رشتہ دار مامے تائے آوے کرے تھے، زور سے پھپھڑ آوے کرے تھا، زور سے ہاں بھائی کہاں چلے گئے گھر والے، زور سے آواز دیتے تو غیرت والی اللہ اکبر اپنی غیرت کو ایک چادر کے اندر بند کر لیتی تھی۔ اب تو ٹنگے کھول کے
باپ کے سامنے بیٹی پڑی ہوئی ہے، اب تو بھائی کے سامنے بیوی نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کی بغیرت ترین نسل نظر آ رہی ہے، اور بھائیوں نے بھی غیرت کے جنازے نکال دیے۔ ننگا سر ہوا چلتا تھا، اب تو ننگے بدن ہے، چٹیاں پہن پہن کے تم بہنوں کو دکھاؤ گے۔ جب تم بغیرتی کا جنازہ نکالو گے، تمہارے گھر کے اندر رابعہ بصریہ نہیں نظر آئے گی، تمہارے گھر کے اندر فاطمہ کی کنیز نہیں نظر آئے گی، تمہارے گھر کے اندر زینب کی کنیز نظر نہیں آئے گی۔ خدا کے واسطے خود اپنے آپ کو چادر چار دیواری میں لا، پھر خدا پاک کی قسم تیرے گھر کے اندر اللہ جو دکھائے گا وہ آنکھوں کا نور دکھائے گا، تیرے دل کا سرور دکھائے گا۔ میرے عزیزوں، قدم اٹھانا پڑے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلانا پڑے گا، اپنے آپ کو میرے عزیزوں بد تہذیبی والی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ اکبر، یہ زندگی ہے، یہ تو نیری نیری شرمندگی ہے۔ جس نے اپنے حلال کمائی سے ملتان کی گلیوں میں ریڑیاں لگا لگا کر جس نے 2 کمرے کا مکان بنایا تھا، مسجد کے اندر بیٹھا، میں نے کہا جی صاحب جاتا کیوں نہیں؟ کہ مولوی صاحب مسجد میں جاؤں مجھے ہول چڑھتے ہیں، بیوی کو دیکھ کے مجھے ہول چڑھتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوں مجھے رونی آ جاتی ہے، گھر کے اندر بیٹھتا ہوں مولوی صاحب ساری رات جاگتا ہوں مجھے سکون نہیں آتا، مسجد کی چٹائی پہ مولوی صاحب 8 دن کے بعد آدھا گھنٹہ سویا مجھے نیند آ گئی، گھر کے اے سی والے کمرے میں بیڈ پہ نیند نہیں آتی، کیا کرے؟ جن کو رو کے مانگا تھا، جن کو دعائیں کروا کے مانگا تھا، جن کی آمد پر کانوں میں اذان دی تھی، دائی کو خوش ہو کے پیسے دیے تھے، اللہ اکبر، جس کو اللہ کا لوریاں کی دعائیں دی تھی، خدا پاک کی قسم ہم نے تو فرما بردار سمجھا تھا، ہمیں کیا پتا باپ کو چھیتے گا، ہمیں کیا پتا تھا بیوی کے سامنے ماں کو ذلیل کرے گا، ہمیں کیا پتا تھا یاروں کے سامنے باپ کو گھور کے دکھائے گا۔ پھر میرے عزیزوں، ہمیں کیا پتا تھا یاروں کے ساتھ 4 ہزار کی کڑھائیاں کھائے گا، باپ کو 100 روپے کی دوائی لاتے تانے دے گا، ابو جی دوائی 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم کر دو، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ پھر عبدالحنان کو کہنا پڑے گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بجھ گیا، ہمارے پاس بچا کیا؟ راتوں کو 4 بجے ڈوڈ ماسٹری کر کے اپنے گھر آ رہے ہیں، تجھے ماں کو جگا کے کیا ملا؟ تجھے باپ کو ستا کے کیا ملا؟ ہائے بابو جی بڑے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اچھا ہے بھائی چھوٹے کا کیا حال ہے؟ اچھا ہے، وہ کام کر رہا تھا، اللہ اکبر، یوں کر کے نہیں جھک گئی کہ بس یار کوئی اور بات کر چھوڑ دے، اللہ اکبر، کوئی اور بات کر چھوڑ دے، یا کیا بات ہوئی؟ اپنی آنکھوں میں آنسو کا پانی لا کے یوں میں پھیر لیا۔ سمجھ لے اگر باپ کا آنسو یہاں سے نکل گیا خدا زندگیاں اجاڑ کے رکھ دے گا، یاری نہ رہے گی، دوستی نہ رہے گی۔ اور میرے پیاروں، پھر عبدالحنان کے ہاتھ جوڑے دیکھ لو، دوستی کے چکر میں ان محسن، دنیا کے اندر 2 بڑے محسن ہیں، اللہ اکبر، سب سے بڑی محسن ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کے بعد 2 محسن ہیں، ایک ماں ہے ایک تیرا باپ، یہ سب سے بڑا محسن ہے۔ ان کے احسانات کی قدر کرنا، ان کے احسانات کے آگے ہمیشہ گردن جھکا کے رکھنا۔ خدا پاک کی قسم، یہ ماں باپ ہیں، کھاڑے کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیتے ہیں، 15 گھر کے فردوں کی اکیلی ایک دن میں 50 روٹیاں پکایا کرتی تھی، بغیر مشین کے گھر کے 11 افراد کے کپڑے دھویا کرتی تھی، اور سب کی استری بھی کیا کرتی تھی۔ جمعے کی نماز سے پہلے ہنڈی چڑھتی، جمعے تک کھانا تیار ہو جایا کرتا، بورے والی انگیٹھی بھی بھرا کرتی تھی، گوئے اور لکڑیوں کے اوپر کھانا بھی پکایا کرتی تھی۔ اس نے ہر میدان میں شیرنی کی طرح مقابلہ کیا، لیکن اولاد کی گھوری کے آگے اس کا بھی سر جھک گیا ہے۔ اسے مائی سمجھنا، اسے گھر میں اذیت نہ سمجھنا، اسے دیکھ کے غصہ نہ کرنا، بلکہ اسے دیکھ کے دعائیں کرنا۔ اللہ کی قسم بھائی جی، ہمارے پاس دنیا کی اللہ نے ہر چیز دی، پیسہ بھی اللہ نے بتھیرا دیا، گاڑی بنگلہ کوٹھی کار بھی اللہ نے عطا فرمایا، تمہارے یہاں سے جماعت گئی تھی ہمارا گھر دیکھ کے آئی تھی، اللہ اکبر، اس جیسے 10 خاندان اور بھی آ جائے ہمارا گھر پھر بھی کھلا ہے، الحمدللہ۔ یہ بڑوں کا اللہ کو آپ نے تحفہ عطا فرمایا، لیکن میرے پیارے عزیزو، اللہ اکبر، عرض کر کے جانو، دنیا کی جو چیز مل جائے، دنیا کا مال و متاع مل جائے، لیکن کبھی بھی ماں باپ کا سر اپنا جھکنے نہ دینا، ان کی آنکھ میں آنسو نہ لانے دینا۔ خدا پاک کی قسم، زندگی ان کی تھوڑی ہو گئی، یہ 4 دن کے بعد قبر میں چلے جائیں گے، لیکن اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے، جنازہ روتے چلا گیا، تو تیرا گھر قبر بنا کے چلے جائیں گے۔ اس قبر میں گھر کے اندر روشنی اندھیرا نظر آئے گا، اس گھر کے اندر خوشیاں میرے عزیزوں مایوسیاں نظر آئیں گی۔ جتنی ترقی کرے گا ماں باپ کے آنسو رکاوٹ بن جائیں گے۔ آج میرے عزیزوں اسکول کی کمی کوئی نہیں، آج
آج یونیورسٹیوں کی کمی کوئی نہیں, آج کالجوں کی کمی کوئی نہیں, آج مدرسوں کی کمی کوئی نہیں. اگلی بات کو علماء کرام مجھے معاف کر دینا, حفاظ کرام مجھے معاف کر دینا. آج قرآن پڑھنے والا بھی قرآن بھول گیا. خدا پاک کی قسم, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, عبد الحنان قرآن کی قسم کہتا ہے, اول تو رہے مدرسوں کے اندر, اول تو رہے پڑھتے پڑھاتے, کبھی خطاب سندھ کے اندر ملی, کبھی لاہور میں ملی, اب 16 سال سے پیر محل کے اندر ہوں, ہمیں تو گھر رہنے کا موقع نہیں ملا. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے, باپ دیکھا کوئی نہیں تھا جس کی قدر کرتے. ماں 2013 میں چلی گئی, لیکن آج تک عبد الحنان نے پیر تو کیا جوتے کی نوک کے بھی اس کی طرف سیدھی نہیں کی. ماں پیار کرتی تھی اور کہتی تھی میرے پاس تو بیٹھ جا کر. میں کہتے تھا اماں وہ ظرف کہاں سے لے کے آؤں, وہ عزت کہاں سے لے کے آؤں. اللہ اکبر, خدا نے میں تیری جوتیوں میں بٹھایا, تیری چرپائی پہ کیسے بیٹھیں گے. جب وہ زور لگایا کرتی تھی تو پینتیوں کی طرف کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ہمارا جسم ماں کے جسم کے ساتھ بھی نہ لگ جائے, تاکہ ہمارے جسم لگنے کی وجہ سے ماں کا جسم نرم ہے, ہمارا جسم ٹھوس ہے, ہمارے جسم لگنے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ ہو جائے. اسے پہلے تھوڑی تکلیفیں دی, بیوہ جوانی کے اندر ہو گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے پالا, کسی کو عالم بنا دیا, 9 بہن بھائیوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. اللہ اکبر, خدا پاک کی قسم, وہ خود بھی رویا کرتی تھی اور ہمیں بھی رلایا کرتی تھی کہ بیٹے میں نے چٹنی سے روٹی کھلوائی لیکن میں نے اپنی غیرت کا جنازہ نکلنے نہیں دیا. آخری وقت میں بھائی ساجد کہہ کے گئی تھی, کہنے لگی انشاءاللہ تمہارے باپ سے ملوں گی, سر اٹھا کے ملوں گی, سر جھکا کے کوئی نہیں ملوں گی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, زندگی ایسی گزار کے جاؤ, اپنے ماں باپ کی قدر کرو, اپنی قدر ماں باپ سے کرواؤ. باقی رولا گولا جس گھر کے اندر چلے جاؤ, خدا پاک کی قسم روٹی بھی اعلیٰ ملے گی, سالن بھی اعلیٰ ملے گا, چٹنی کسٹرڈ کھیر اعلیٰ ملے گی, لیکن کان میں کہہ دیں گے مولوی صاحب بچوں کے واسطے دعا کریو. اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کھانے کا نظام گھر میں دسترخوان کا تو اچھا, لیکن گھر کے اولاد کا نظام بگڑا ہوا. یہ صحیح کریں گے جو باپ کو باپ نہیں سمجھتے. جب تک کاغذ کارآمد ہوتا ہے اس وقت تو ٹیبل کے اوپر, جب کاغذ کارآمد ناکارہ ہوتا ہے تو ڈسٹ بن کے اندر ڈالتے ہیں. یہی جن کی ہم اندھی تقلید کرتے ہیں, ان کے ہاں ماں باپ یہ ہیں, جب تک ماں باپ کماتے کھاتے ان کی ضرورت پڑتی ہے, ان کا وظیفہ ملتا ہے. قربان جاؤں, اللہ اکبر, ماں ہمیشہ دعائیں دیتی ہے, باپ مرنے کے بعد بھی اپنی نوکری کے اپنی اولاد کو پینشن دے کے جا رہا ہے. اور میرے عزیزوں, مرنے کے بعد احسان ختم ہو جاتے ہیں. مجھے ایسا محسن دکھاؤ, مجھے ایسا ملازم دکھاؤ جو قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کی نوکری کر رہا ہے. پینشن آئے گی, بجلی کا بل جمع ہوگا, پینشن آئے گی, بچے کی اسکول کی فیس جمع ہوگی, پینشن آئے گی تو عید کے کپڑے آئیں گے. وہ چٹے کفن میں چلا گیا, پتہ نہیں اسے کفن دیا کہ نہیں. کفن پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, مجھے پنجاب والوں کا تو پتہ کوئی نہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے. میرے عزیزوں, گھر کے اندر خصم فوت ہو جائے, گھر والا فوت ہو جائے تو اس بیٹی کا کیا قصور, یہ پھر بھی پیر کی جوتی ہے. منگنی سے لے کر, مہندی سے لے کر, مائیوں سے لے کر شادی تک, اور پھر نان چھٹک تک, پھر مکلاوے تک, ساری زندگی اس کے ماں باپ ہی محنتیں کرتے رہے, کولو کے بہل کے اندر میرے عزیزوں پستے رہے. خدا نہ کرے حادثاتی موت اگر داماد کو آ گئی تو کفن کاٹی بھی اس کے گھر سے آوے گی, کڑوی روٹی بھی اس کے گھر سے آئے گی. میں نے کئی سسرال والوں کو قبرستان آتے دیکھا, لیٹ ہو گئے, جنازہ رکھ دو جی, ابھی سسرال والے آ رہے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا, کہنے لگے میں کہا تھا کفن کاٹھی میں اور 6 دیگیں پک رہی ہیں, جس کی دھاڑی ریڈی پر 1000 روپیہ, وہ بتا 6 دیگوں کے پیسے کہاں سے لے کے آئے گا. ہم نے بچی کا گھر بسانا ہے, اگر کفن نہ دے سکے میری بچی کو ساری زندگی سسرال والے تانا دیتے رہیں گے. غریب کا گھر اجڑ گیا, ماں باپ مر گئے, لال جوڑے والی نے چٹی چادر پہن کے ماں باپ کے آگے رو کے دکھا دیا, ابھی بھی تو ان کے گھر کی کڑویاں روٹیاں کھا رہا ہے. خدا پاک کی قسم, یہ نہ دستور ہے نہ قانون ہے. اللہ اکبر, میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ اکبر, مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ زینب رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی, ام کلثوم رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی, رقیہ رخصت ہوئی کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی, فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا, ابا تو پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا, بتاؤ کڑوی روٹی کہاں سے آئی تھی, کفل کاٹھی کہاں سے آئی تھی. چھوڑ دو خدا کے واسطے, اسی دھندے کو کب چھوڑو گے. تم تو دیندار ہو, تم تو تبلیغ والے ہو, تم تو مدرسے والے ہو. خدا پاک کی قسم, میں اس اولاد کو اولاد نہیں کہتا جو مرنے کے بعد اپنی کمائی میں سے باپ کو کفن بھی نہ پہنا سکے. یہ اولاد ہے.
کتنی بے شرمی کی بات ہے. مرنے والے کا بھائی کھڑا ہے، تایا کھڑا ہوا، اب پڑھ کے سنا رہا. ہاں جی 5,000 قبرستان والے کے 4,000 کفن کے دیے تھے، 2,000 روپے نلانے والے کو دیا تھا، 3,000 روپے جی ہم نے منجی چرپائی کے مسجد میں رسید کٹائی تھی، 10 دیگیں پکی تھی ماشاءاللہ، 70,000 روپیہ، یہ 1,05,000 روپے، 1,05,000 روپے ان کے کھاتے میں آ گئے. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دھی کو تیرے بھائی کے ساتھ دے دیا تھا. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا. ان کا قصور یہ. خبردار اور ملتان والیا، میں تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کسی بیٹی کی جہیز میں عیب نہ نکالنا، کسی بہو کے جہیز میں عیب نہ نکالنا. وہ کھیلے کے آوے، سوالے کے آوے، سلور کے بھانٹے لاوے، ڈنر سیٹ لاوے، ساس سسر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا رجا دیتا گجا دیتا، ماشاءاللہ تیرے ماں باپ نے بڑا ہی دیا. کام کرتی کو دیکھ کے کہیں گے بڑی حرام ہے، کیا لائی تھی اپنے ماں باپ کے گھر سے. خدا پاک کی قسم، فلسطین کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے چھید لے، مجھے مار لے، میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہا کر. خدا پاک کی قسم. اور میرے پیارو جتنے یہاں بیٹھے ہو تم دھیوں کے گھر بھول گئے. کتنی میری رانیاں یہاں اندر بیٹھی ہیں. اگر مجھے اجازت شریعت دیتی میں بہنوں سے جا کے حال پوچھتا، بتا شادی ہو گئی کتنے سال ہو گئے، بھائی نے فون کیا ہو شادی ہو گئی کتنے سال ہوئے، بھائی میکے میں لینے آیا ہو. اللہ اکبر. ہڈ حرامی تم نے کی، سسرال والوں کو تم نے سخت کر دیا. آؤ میرے عزیزو معاشرہ سنو، سیدہ فاطمہ کو 3 دن بیائے ہوئے ہو گئے، چوتھا دن آیا حضور علی کے دروازے پہ پہنچ گئے، ٹھک ٹھک دروازہ بجا دیا. اندر سے آواز آئی کون کا بیٹی تیرا باپ محمد آیا ہے. اماں پردے کے پاس آئی، اماں نے آ کے جب پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، بیٹی کا چہرہ اترا دیکھا. وہ کپڑے جو سسرال سے میکے سے پہن کے گئی تھی وہ پیوند والی چادر ہی لے کے بیٹھی ہے. بیٹی اندر آنے کو نہیں کہے گی، ابا جی آپ کا گھر ہے آ جاؤ. فرمایا میرا نہیں علی کا گھر ہے. اندر تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے رو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ حضرت علی کی جس جہاں بیٹھے تھے ٹیک لگا کے، حضرت علی کی دیوار کے سائے میں، مکان کی دیوار کے سائے میں، وہاں سے مٹی بھر بھر کے حضور کے کپڑوں پہ گر رہی تھی. اماں بکل میں منہ دے کے رو رہی تھی. رحمت والے نبی نے بیٹی کی حالت دیکھی، یوں نہیں کہا لگتا ہے میری لاڈلی، اے میری دھی رانی، میری دل جانی. یوں نہیں فرمایا تو نے روٹی کوئی نہیں کھائی، یوں نہیں فرمایا کپڑے کیوں نہیں بدلے، یوں نہیں فرمایا بستر تیرا کون سا، مسیری تیری کون سی. کالی کملی والا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بیٹی کو سینے سے لگایا. کہاں بیٹی، علی کے گھر کی موجے دیکھ کر تجھے محمد کا غریبی والا ویڑا کیسے یاد آئے گا. بس اتنا کہنا تھا. ماں ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی ابا جی اگر یہ موج ہوا کرتی ہے تو پھر غریبی کیا ہوا کرتی ہے. داماد وہ ملا، دولہا وہ دیا جس کے پیر میں جوتا کوئی نہیں، جو بیانے کے لیے آیا تھا ننگے پیر آیا تھا. ابو جی آپ نے مجھے گدا وہ دیا جس میں کھجوروں کی چھالیں بھری ہوئی ہیں. لیکن ابا جی روٹی ملی نہ ملی لیکن آپ نے مجھے قرآن بھی دے دیا، ریل بھی دے دی. اور میرے ابا پوچھ لے اپنے رب سے، فاطمہ کو بھوک لگتی ہے، ڈالی کو گالیاں دیتی ہے، نہ کوستی ہے. جب مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے یہ مصلی بھی چاہتی ہوں میں کھڑی ہو کے خدا کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہو. جتنی خدا کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے. کوئی زندگی ہے میرے عزیزو. جاؤ 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 عورتوں کے حقوق والے کورٹ میں چلے جاؤ، اتنے اتنے تھبے تمہیں ملیں گے کہ اللہ اکبر جی ہماری دی بسنا نہیں چاہتی جی. اجی کو حجی جی وجہ بھی بتاؤ، نمبردار جی وجہ نہیں جی بندنا نہیں چاہتی، آپ ہمیں طلاق دے دو، ڈوب کے مر جاؤ. خدا پاک کی قسم ہمارے باپ نے ایک ڈولی لکھی تھی، پہلی بہن کی شادی سن 1982 میں. باپ کو شوگر کا مرض تھا، پتہ نہیں شوگر کیا وقت تھی اس وقت کیا تھی. میں 6 سال کا تقریباً تھا. ابا کا پاؤں کٹ گیا تھا، ہمارے پاس تو لاٹھی بھی لینے کے پیسے نہیں تھے. ہاکی پکڑ کے میرا باپ لکھا تھا، میرا باپ کھڑا تھا. لیکن جو اس وقت جملے دے کے چلا گیا خدا پاک کی قسم یہاں لکھے ہوئے ہیں. ان جملوں میں میرے باپ نے ڈولی پڑھ کے سنائی تھی. چھوٹی سی دولہن تو ہے بڑے باپ کی بیٹی، اللہ کرے تیرے بھی اوصاف بڑے ہو. آگے کی سطریں میں بھول گیا، نیچے کی سطر صرف ایک یاد ہے. بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا. اللہ اکبر. غیرت والے باپ میرے عزیزو غیرت والی دھی کو یہ الفاظ سکھایا کرتے تھے. لیکن میرے
میرے عزیزوں اب تو کان میں کہا جاتا ہے شوہر کی نہ مانیو، ساس سسر کی نہ مانیو، جانی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی، پہلے وعدہ کر ماں باپ سے علیحدہ کب ہو کے دکھائے گا۔ او میرے پیارو، اپنی پہلی شادی کی رات اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو، مجھے کچھ کہہ دینا، میرے یاروں کو کچھ کہنا، میرے کپڑے استری نہ کر کے دے، جھگڑا نہیں کروں گا، دھوکے نہ دے، دھوبی سے دلواؤں گا، جو انگلی میری طرف اٹھ رہی ہے میری ماں باپ کی طرف نہ اٹھانا، تو گھر بنانے کے لیے آئی، گھر توڑنے کے لیے نہیں آئی، میں ساری اذیتیں برداشت کر سکتا ہوں، ماں باپ کی جدائیاں برداشت نہیں کر سکتا، یہ سبق دو اپنے گھر کے اندر۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑا رحمت عالم نے، چلیں کا کہاں کا 3 دن ہو گئے میرے گھر میں، چل تیری طبیعت کچھ اور ہو جائے گی۔ اب کیا کہہ رہی؟ ابو جی آپ کو یاد ہے نا کا کیا، جب گھر کی دہلیز پار کی تھی تو آپ نے کان میں کہا تھا بیٹی یہ گھر تیرا پرایا ہو گیا، اب تیرا گھر وہ ہے، جب تک میرے گھر کی چوکٹ کے اندر تھی میرا حق چلتا تھا، جب علی کے گھر میں چلی گئی اب اختیار میرا نہیں چلے گا، اختیار تیرا چلے گا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، کہا ہاں بیٹی کہا تھا، کہ ابا جان پھر آپ وہاں بیٹھ جائیے ورنہ گھر چل کے انتظار کریے، علی آئیں گے، میں کہوں گی ابا لینے آئے ہیں، اگر وہ اجازت دے دے تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چلی جاؤں گی، اگر وہ اجازت نہ دے تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ حضور سر جھکا کے روتے رہے اور گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی پاک نے آ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ چہرے پہ نظر پڑی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارے غیرت کے بات ہی نہ کی گئی اور اشارے سے کہنے لگے فاطمہ یہ کیوں آئے ہیں؟ کان کے پاس جا کے کہا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، جاتی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا۔ اتنے میں حضور کھڑے ہو گئے، علی بیٹی کو لے جاؤ تیری اجازت ہے۔ علی کہنے لگے میں اللہ اکبر غیرت والا ہو گیا، میرے آنسوں سے لڑی آ گئی، میں نے کہا کملی والے اللہ اکبر کب تک شرمندہ کرتے رہو گے؟ میں کیا تھا اللہ اکبر، میں اکیلا ننگے پیر تیرے پاس آیا تھا، تو نے وہ بیٹی میری جھولی میں ڈال دی جسے اللہ اکبر تو نے محمد آپ نے جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، جسے بدعت منی کہا ہے، جسے جنتی عورتوں کی سردارن کہا ہے، اللہ اکبر۔ پھر غیرت والی دھی کو علی نے بیوی کو اجازت دے دی، سننا دوڑی گئی، نہ رکشہ منگوایا، ابو جی آپ کو ٹیکسی کا کیا پتا، ابو جی آپ کو کیا پتا ملتان میں ٹائم کب نکلتا ہے، میں جاتی ہوں، علی ادھر آ جا، ابا جان کو کہ ذرا آگے آگے چلیں، علی میں برقع چہرے پہ لے لوں گی، چادر لپیٹ لوں گی، جہاں میرا باپ پاؤں رکھے وہاں میرا پاؤں رکھوا دینا، جیسے میں قدم اٹھاؤں تو اپنا پیر رکھ کے ہمارے قدموں کی نشان مسل دینا۔ حضرت علی کہنے لگے کیا مطلب، ابا کے پیر پر تیرا پیر، پھر اپنا پیر رکھوں نشان مٹا دوں۔ جب گھر کے دروازے پہ حضور کے چلی گئی، اب سنو میری بہن کیا کہہ رہی ہے، علی اللہ اکبر باپ کے نشان کے اوپر پیر اس لیے رکھا کہ زمین کے ذروں سے بھی محمد کی غیرت والی دھی کا پردہ ہو جائے، اور تیرا پیر اپنے قدموں پہ اس لیے رکھ کے مٹا دیا کہ آسمان کے سورج سے بھی محمد کی دھی کے پیروں کا پردہ ہو جائے۔ جب ایسی غیرت والی عورتیں تھیں تو ان گودوں میں اللہ نے پسند کیا، حسین بھی آئے گا، حسن بھی آئے گا، محسن بھی آئے گا، زینب بھی آئے گا۔